الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب و ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کنفکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ ہند والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ اور مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ سبحان اللہ صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل سالانہ محفل ہے پربت پورہ کے اس علاقے میں ہمارے مولانا لقمان صاحب اور ان کے رفقا ہر سال ماشاءاللہ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور یہ وقت خواجہ بزرگ نائب نبی فی الہند عطائے رسول معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کے ایام ہے
اور پوری دنیا میں میرے خواجہ کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور آج ہم خوش نصیب کہ غریب نواز کے محلے میں بیٹھ کر، ان کے شہر میں بیٹھ کر ان کا ذکر، ان کے نانا کا، ان کے اجداد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھ سے پیشتر آپ نے بلبلے راجستھان جناب محمد شریف رضوی صاحب سے بھی نعتیں سنی، اور میرے بھائی سید سہیل باپو نے بھی آپ کو بڑے اشعار سنائے، اور بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کس کس نے آپ سے گفتگو کی، کلام کیا، بس اتنی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نے بھی جو کچھ پیش کیا اللہ تعالیٰ سب کا پیش کرنا قبول فرمائے، بلانے والوں کا بلانا قبول فرمائے، آنے والوں کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری ادب اور احترام کے ساتھ عطا فرمائے، ماتھے کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا دکھائے، اور سوتی ہوئی آنکھوں سے گنبد خضرا والے کا جلوہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم غریب نواز کو معین الدین کہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا لقب ہے معین الدین، اور ولایت کی کائنات کے اندر کسی ولی کو معین الدین کا لقب نہیں ملا سوائے سرکار غریب نواز کے۔ ایک ہی ولی ایسا ہے امت محمدیہ کا جن کو بالاتفاق پوری امت نے معین الدین کہا، دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والا، دین کی امداد کرنے والا۔ یہ بھی ہم سنیوں کا نصیب ہے کہ ہمارے شجروں میں ایک طرف محی الدین ہے اور دوسری طرف معین الدین ہے۔ اللہ اکبر! محی الدین دین کو زندہ کرنے والا، اور معین الدین دین کو مدد کرنے والا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی مردے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مردے کو زندہ کرنا چھوٹی بات ہے، جب ہمارے یہاں دین کو زندہ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو پھر مردے زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کوئی قبر میں رہ کر کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے، یا کوئی انسان کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ واللہ جب نبی کے شہزادوں کی شان یہ ہو کہ وہ دین کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کو معین الدین کہا جا سکتا ہے، تو جو دین کے مددگار بنے کیا وہ انسانوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ لیکن لقب ہے معین الدین، اور معین الدین بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے تناظر میں آج ہم گفتگو کریں گے غریب نواز کو معین الدین کیوں کہتے ہیں، اور معین الدین بننے کے بعد انعامات کیا ملتے ہیں، احسانات اللہ کے کیا ہوتے ہیں، خدا کا کرم کیا ہوتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جس فیلڈ میں جاؤں میرے قدم جم جائیں اور میں ترقی حاصل کر لوں اور میں عروج حاصل کر لوں۔ ایجوکیشن کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں، تجارت کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں، سیاست کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں، حکومت کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں۔ انسان اپنے قدموں کو جمانا چاہتا ہے۔ قدم جمانے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، یعنی انسان کو اتنا عروج ملے، اتنی ترقی ملے، اللہ اکبر، کہ کامیابی اس کے قدم چومتے آئے تو ہم کہنے لگتے ہیں یار فلاں فیلڈ میں اس کے قدم جم گئے، تجارت اتنی بڑھ گئی کہ تجارت میں اس کے قدم جم گئے، سیاست میں اتنے عروج پا گیا کہ وہاں اس کے قدم جم گئے، علم ایجوکیشن کی فیلڈ میں اتنا عروج پا گیا کہ وہاں اس کے قدم جم گئے۔ یعنی انسان اپنے قدم کو جمانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حکومت دی تو ان کے لیے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یوسف کے قدم جما دیے مصر میں۔ تو اللہ اکبر! انسان کے قدم کب جمتے ہیں؟ یاد رکھنا، انسان کے قدم اس وقت جمتے ہیں جب آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے، اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو بھیک کے کٹورے لے کر کے دروازے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان عزت کا مطلب
تلاشی ہے، مسلمان عزت چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، آخر عزت کیوں نہیں ملتی، وقار کیوں نہیں ملتا؟ کسی بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی، آج پوری دنیا میں مسلمان اس لیے پٹ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن قبر میں وہ اس لیے پٹیں گے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کلمے کے مطابق زندگی نہ گزارنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد دین پر عمل نہ کرنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر لینا، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول سے دور ہو جانا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد شریعت کا مذاق اڑانا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی بیویوں پہ ظلم کرنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے قرآن پہ ظلم اس طرح سے کرنا کہ اس پر تہ بتہ دھول جمتی رہی، مسلمان کو تلاوت کا موقع نہ ملے۔ ہاں ساری کتابیں پڑھنا مگر رب کی کتاب سے بغاوت کرنا، اللہ کی کتاب سے بغاوت کرنا۔ ہاں سب دیکھنے کی فرصت ہے لیکن رب کا کلام دیکھنے کی فرصت نہیں، رب کی کتاب دیکھنے کی فرصت نہیں۔ وہ کتاب جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنا دیا، وہ کتاب نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو قوموں کا امام بنا دیا، آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی کتاب سے دور ہو جانا، اللہ کی کتاب سے بغاوت کرنا، یہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، مسلمان کے در در بھٹکنے کا سبب ہے، بے چینیوں کا سبب یہی ہے، بے قراریوں کا سبب یہی ہے۔ ہاں مسلمانوں، ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے اگر 10 لوگ رہتے ہیں، ان 10 کے دل ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ وفا نہ کی جو وفا کرنے کا حق تھا، اللہ کے دین کے ساتھ وفا نہ کی جو وفا کرنے کا حق تھا، اس لیے آسمان سے مدد روک لی گئی، آسمان سے مدد رک گئی۔ اللہ اکبر، تو قدم کب جمتے ہیں؟ جب آسمان سے مدد آتی ہے، اور آسمان سے مدد کم آتی ہے جب انسان اللہ کے دین کا مددگار بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 40 فقیروں کی ٹولی کے ساتھ ایک مرد قلندر ہندوستان کی سرزمین پر 52 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ یہاں کوئی ماں کا رشتہ دار تھا، نہ کوئی باپ کا رشتہ دار تھا، یہاں کوئی رشتہ نہیں، یہاں کوئی قبیلہ نہیں، یہاں کوئی تعلق نہیں، استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کوئی داعی دین کسی دیہات میں بھی چلا جائے تو اس کے استقبال کے لیے لوگ موجود رہتے ہیں، لیکن خواجہ بزرگ عطائے رسول معین ملت و دین 52 سال کی عمر میں ہندوستان کی زمین پہ قدم رکھتے ہیں۔ کون ہے استقبال کرنے والا؟ کون ہے مدد کرنے والا؟ کون ہے امداد کرنے والا؟ کون ہے اللہ اکبر اپنے گھر میں جگہ دینے والا؟ پربت پورا والو، اجمیر شریف والو، ایک چھوٹا مبلغ بھی آ جائے تو تم اپنے محلے میں کہتے ہو، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں۔ اللہ اکبر، 800 ساڑھے 800 سال پہلے کا وہ دن یاد کرو، 40 فقیروں کے ساتھ اللہ کا ایک فقیر اس زمین پہ قدم رکھتا ہے، کوئی اپنا دروازہ کھولنے تیار نہیں، نہ دل کا دروازہ نہ گھر کا دروازہ۔ اللہ اکبر، ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر بیٹھتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے، وہ انا ساگر کے کنارے جا کر کے بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، 850 سال کے بعد بھی تمہارے شہر میں کوئی تقریر کرنے والا مقرر انا ساگر کے کنارے بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن وہ مرد قلندر اللہ اکبر جس کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت
کے نسب کا نور تھا، جس کی آنکھوں میں توحید و رسالت کی انوار کے چراغ جل رہے تھے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا وہ عظیم آفتاب روشن تھا کہ آنکھوں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ خدا نے چہرے پر وہ انوار و تجلیات عطا کیے تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جائے۔ لیکن اہل اجمیر کے دلوں پہ کیسے پردے پڑے تھے کہ کوئی گھر میں بلانے والا نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی امداد کرنے والا نہیں۔ ایک دن وہ یاد کیجئے، ایک دن اس کا تصور کیجئے، اور ایک آج کا دن، آج کے دن اللہ اکبر، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی ولی کے مزار پر اگر پھول چڑھتے ہیں تو وہ میرے سخی خواجہ کا آستانہ ہے، وہ میرے بادشاہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک تصور کرو، کہاں وہ دن گھر کے دروازے نہیں کھلتے، کہاں آج کا دن سب سے زیادہ پھول ان کے مزار پر۔ اللہ اکبر، کوئی بھی عرس ہونا، ہر عرس والا سجادہ نشین پورے ہندوستان میں محنت کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، پوسٹرز کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے، میرے ابا کا عرس ہے آنا، میرے دادا کا عرس ہے آنا، میرے پردادا کا عرس آنا، میرے مخدوم کا عرس آنا، میرے چچا کا عرس آنا، میرے پیر کا عرس آنا، سب عرس سب آنکھوں پر، لیکن خواجہ کے عرس کا کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، لیکن جیسے افق پہ رجب کا چاند نظر آتا ہے، جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا وہ بھی اجمیر کی طرف دوڑتا نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا، ایسے دیہاتیوں کو بھی میں نے رجب کے چاند کے بعد اجمیر مقدس کی طرف چلتے دیکھا ہے۔ کیوں جناب، کہاں جا رہے؟ کا غریب نواز نے بلایا۔ اچھا، لوگ یہ کہتے غریب نواز نے بلایا ہے، غریب نواز نے بلایا، لوگ یہ نہیں کہتے میں اجمیر جا رہا ہوں، کہتے غریب نواز نے بلایا ہے، کیونکہ ارادے سینکڑوں بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ کشا کشا علماء، فقہا، محدثین، عوام، حتیٰ کہ ہزاروں اولیاء، اگر کسی کو آنکھیں ہو تو چل کر دیکھ لو، آتے نور میں کتنے سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے اور کرم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ کہاں وہ دن جہاں انا ساگر کے کنارے بیٹھے درخت کے نیچے، کہاں آج کا دن؟ یہ مرتبے کیوں ملے؟ یہ مقام کیوں ملا؟ کل تو معین الدین کا کوئی گھر نہیں تھا، آج ہندوستان میں گھر گھر میں معین الدین ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کل معین الدین کا کوئی دوست نہیں تھا، آج جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی سر جھکا رہے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی چادر لے کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی وزیر چادر لا رہا ہے، کوئی امیر چادر لا رہا ہے، اور یہ تو وزیر اور امیر ہے شہر کے، صوبے کے، علاقے کے۔ ہم نے تو اکبر جیسے کو پیدل آتے دیکھا ہے تاریخ میں۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اکبر پیدل آ رہا ہے، شاہ جہاں پیدل آ رہا ہے، اورنگزیب داڑھی سے جارود کشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے؟ ایک دور وہ تھا انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں، ایک دور یہ ہے۔ اتنی عزت، اتنا وقار، اتنی شان کیوں؟ ایک ہی وجہ، ان تنصر اللہ۔ غریب نواز نے یہاں آ کے کوئی بزنس نہیں کھولا، غریب نواز نے یہاں آ کر کوئی دکان نہیں کھولی، غریب نواز نے یہاں آ کر کے کوئی اپنے ذاتی مفاد کا دھندا شروع نہیں کیا، نہ عزت کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، کچھ نہیں۔ ان تنصر اللہ، غریب نواز اکیلے اللہ کے دین کے ہند میں مددگار بنے اور 90 لاکھ منکرین اسلام کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ینصرکم، تو اللہ تمہارا
تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری امداد کرے گا، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ 40 فقیروں کے ساتھ نہتا آنے والا معین الدین، جس کو گھر بھی نصیب نہیں تھا، آج دل دل میں بسا ہوا ہے۔ خدا نے یہ جو قدم جما دیے ہیں، یہ اللہ کے دین کی مدد کا صدقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے دین کی مدد کیسے کی؟ 90 لاکھ منکرین اسلام کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے؟ 90 لاکھ۔ ایک بات کہتا ہوں، آج اللہ کی مدد چاہتے ہو؟ بے شک، تجارت کرو تو اللہ کی مدد آئے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں جاؤ تو اللہ کی مدد آئے، گھروں میں رہو تو اللہ کی مدد آئے۔ غریب نواز نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا۔ میرے عزیز، تو 90 لاکھ نہیں، 90,000 نہیں، 90,100 نہیں، 90 انسان بھی نہیں، تو اس سے کوئی مطالبہ نہیں، کیونکہ تیری میری اوقات اتنی نہیں کہ تو 90 لاکھ کو مسلمان بنا سکے۔ ہم 90 لاکھ کو نمازی نہیں بنا سکتے، 90,000 کو بھی نہیں بنا سکتے، 90,100 کو بھی نہیں بنا سکتے، 90 لوگوں کو بھی نہیں بنا سکتے، اپنی اوقات کچھ نہیں۔ وہ غریب نواز ہے، وہ غریب نواز ہے۔ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کیسے بنتا ہے؟ میں نے کہا جب علی کا خون، فاطمہ کا شیر، سبحان اللہ، نور مصطفیٰ کی تجلیہ ہوتی ہے، جب کوئی جا کر غریب نواز بنتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایرے گہرے نتو خیرے درختوں میں غریب نواز جیسے تھوڑی کھلا کرتے ہیں، اس کے لیے تو نبوی ذل چاہیے، واہ، علوی برج چاہیے، حق، بطولی منزل چاہیے۔ بے شک، جب کہیں جا کر کے وہ فصل اگتی ہے جس میں معین الدین اجمیری جیسے پھول کھلتے ہیں، بے شک، اللہ اکبر۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں جو اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تو غریب نواز نے 90 لاکھ منکرین اسلام کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ میرے بھائی، تو 90 لوگوں پر بھی محنت کر نہ کر، یہ تیری ذمہ داری، لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں، صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر کے رکھ لو، بس صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر رکھ لو، اللہ کی مدد آپ پر آئے گی۔ آپ چلو گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں، آپ بیٹھو گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں، آپ اٹھو گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں، آپ جیو گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں، مریں گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں، حتیٰ کہ جنازہ بھی اٹھے گا تو اللہ کی مدد کے سائے میں اٹھے گا۔ بس اتنا کرنا ہے، صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کے رکھنا ہے۔ خواجہ نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا، تم اور ہم صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنائے۔ آپ کہیں گے کیا میرے گھر کے لوگ مسلمان نہیں؟ میں کہتا ہوں یہی تو رونا ہے، یہ شہادت کہیں الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ بہت لمبی گفتگو نہیں کرتا، بس شارٹ میں اتنا بتا کر گزرنا چاہتا ہوں، مسلمان بناؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر کے رکھو۔ ہم آپ کہیں گے کیسے مسلمان؟ میں کہتا ہوں صرف جمعہ کے دن ٹوپی پہننے والا نہیں، صرف محلے میں کسی کی میت میں سر پہ رومال باندھنے والا مسلمان نہیں، صرف گوشت اور مچھلی کھانے والا مسلمان نہیں، ہاں صرف نکاح کے موقع پہ قاضی کو لا کے خطبہ پڑھانے والا اور ٹوٹے پھوٹے انداز سے کلمہ پڑھ کے نکاح پڑھ لینے والا مسلمان نہیں۔ مسلمان ایسا مسلمان جس کو مصطفیٰ جان رحمت مسلمان کہے، جس کو خدا کی کتاب مسلمان کہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ایسا مسلمان بنا دو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ آپ کہیں گے وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اس کی ایک جھلک دکھا کر اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں۔ وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے جس کو تم مسلمان کہتے ہو؟ وہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جس کا میں نے تعارف کرا دیا، جمعہ کے دن ٹوپی پہنے گا، محلے کے اندر میت ہو جائے تو رومال باندھ لے گا، اللہ اکبر، کبھی کبھی گوشت و مچھی کھا لیا کرے گا، اس طرح کا مسلمان۔ ایسا مسلمان نہیں چاہیے اسلام کو۔ اور اسلام کو کیسا مسلمان چاہیے؟ آئیے تھوڑی سی اس کی جھلک دیکھ لیں۔ نمبر 1، ایسا مسلمان کہ جب اذان ہو تو پھر وہ میدان میں نظر نہ آئے، اذان ہو وہ گھر میں نظر نہ آئے، اذان ہو وہ کھیل کے میدان میں نظر نہ آئے، جب اذان ہو تو پھر وہ مسجد کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کیسا مسلمان بنایا تھا، میرے آقا نے کیسا مسلمان بنایا تھا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی مسلمان ہتھوڑا اٹھاتا لوہے پہ مارنے کے لیے اور جیسے ہی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر کی
صدا بلند ہوتی تو وہ مسلمان اٹھایا ہوا ہتھوڑا لوہے پر مارنے کی بجائے وہ زمین پر رکھ دیا کرتا تھا اور مسجد کی طرف چلا جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے میرے اللہ نے بلایا ہے، میرے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا ایسے مسلمان ہمارے درمیان موجود ہیں؟ کیا ایسے مسلمان ہمارے درمیان موجود ہیں؟ آؤ سرکار غریب نواز کے ملفوظات میں دیکھو۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، نماز اللہ کی امانت ہے، امانت۔ دل کے کانوں سے سننا، غریب نواز کی نگری میں رہنے والوں دل کے کانوں سے سننا، غریب نواز فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے، جو اس کو ادا کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ادا نہیں کرتا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ جو نماز کے بارے میں جواب دے گا نجات اسی کی ہوگی، اور اگر جو نماز کے بارے میں جواب نہ دے سکا تو اس کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اجمیر معلیٰ کی زمین پہ بسنے والے مسلمانوں، کیا اذان سن کر کبھی ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ چلو اللہ کی امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا، خدا کی امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا؟ سنو میرے غریب نواز کے عقیدے میں نماز کیا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو معبود سے وہ راز کی باتیں کرتا ہے، اللہ سے وہ راز کی باتیں کرتا ہے۔ اگر خدا سے راز کی باتیں کرنا ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں تو فلاں وزیر کا رازدار ہے، فلاں تو فلاں پیر کا رازدار ہے، فلاں تو فلاں عالم کا رازدار ہے۔ غریب نواز کے عقیدے میں نمازی اللہ کا رازدار ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت سے مسلمان غافل ہے۔ دکان پہ توجہ ہے، نماز پہ توجہ نہیں، کرکٹ کے میدان پہ توجہ ہے، نماز پر توجہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ دولت اور یہ چند سکے، یہ چند روپیے مرنے کے بعد جو تمہاری تجوریوں میں پڑے رہ جائیں گے، جو تمہارے بینک بیلنسوں میں پڑے رہ جائیں گے۔ نادانوں، ان روپیوں کے لیے اتنی تگودو ہے، اور وہ نماز کی روشنی اور نور جو کفن میں ساتھ ساتھ جائے گی، جو تمہیں قبروں میں دولہا بنائے گی، جو تمہیں دلہن کی طرح سلوائے گی، اس نماز کے لیے کون سا وقت نکالا؟ تو ہمیں وہ مسلمان نہیں چاہیے جو صرف گوشت و مچھلی والا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمان وہ چاہیے جو نماز کا پابند ہو، اذان سنے تو مسجد کی طرف جائے، بے چینی اور بے قراری ہو۔ اس کے بعد آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اللہ رسول نے کیسا مسلمان۔ آج کا مسلمان دوستوں سے پیار تو کرتا ہے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رشتہ تو قائم کرتا ہے، لیکن جب ماں باپ کی بات آ جائے تو ماں باپ سے اللہ اکبر اس کو چڑ ہے۔ آج کے جوانوں کو ماں باپ سے چڑ ہے، آج کے جوانوں کو ماں باپ سے نفرت ہے، آج کے جوانوں کو ماں باپ سے انکار ہے۔ ہائے ہائے، وہ ماں باپ جس نے بچپن میں کیسا احسان کیا، بچپن میں کیسا رحم کیا۔ اللہ اکبر، خدا کی عزت کی قسم، اگر اللہ کے رحم کے بعد، اگر اللہ کے رحم کے بعد سب سے زیادہ کسی نے ہم پر رحم کیا ہے، اللہ و رسول کے رحم کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی نے ہم پہ رحم کیا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ بے شک، جب ہم بچپنے میں تھے اور آج ماں باپ سے نفرت، ماں باپ سے عداوت، ماں باپ سے بے رغبتی، ایسے مسلمان نہیں۔ جو ماں باپ کے وفادار نہ ہوں وہ قوم و ملت کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ غریب نواز کے عقیدے میں ماں باپ کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ماں یا باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے، غریب نواز فرماتے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کے کانوں سے غریب نواز کی تعلیم کو سننا۔ خواجہ قطب الدین قطب الاقطاب، قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں جب میں اپنے پیر و مرشد سرکار غریب نواز کے قدموں میں بیٹھا تھا تو میرے مرشد غریب نواز نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ فرمایا ایک جوان تھا
جس کے زندگی میں پاپ، گناہ، جرائم، آوارگی، عیاشی یہی سب بھری ہوئی تھی، گناہ میں وہ ڈوبا ہوا تھا، اس کی نجات، اس کی مغفرت کے حوالے سے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ تو سراپا پاپ میں ڈوبا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہے، آوارگی میں ڈوبا ہے نا؟ جوانی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس دور کے جوان کے متعلق غریب نواز سرکار فرماتے بابا قطب سے، اس کا حال یہی تھا، لیکن جب اس کی موت ہوئی، انتقال ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حاجیوں کی شکل میں، حاجیوں کے ساتھ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا، تو تو پاپی، تو تو ناہنجار، تو تو اشیار، تو تو جرائم میں ڈوبا ہوا، اے جوان تو حاجیوں کے ساتھ، تو نے حج تو نہیں کیا، حاجیوں کے ساتھ جنت میں؟ غریب نواز فرماتے اس جوان نے جواب دیا کہ میں یقیناً ایسا ہی تھا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، خواب دیکھنے والوں جیسے تم کہتے ہو میں ویسا ہی تھا، اس سے کم و بیش نہیں تھا، کم زیادہ نہیں تھا، ایسے ہی پاپی، ایسے ہی مجرم، ایسے ہی آوارہ، ایسے ہی عیاش، ایسے ہی گنہگار، لیکن میرے اندر ایک چیز تھی جو تمہیں نہیں پتا، اور وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدموں میں سر رکھ کر، واہ، ماں کے قدموں میں سر رکھ کر، ماں کے قدم چوم کر، ماں سے دعائیں لے کر نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں کہتی تھی اللہ میرے اس بچے کو حاجیوں میں شمار کر، سبحان اللہ، اور موت کے بعد اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدم میں سر رکھ کر، ماں سے دعائیں لے کر۔ غریب نواز اس میں ایک بات اور شامل کرتے ہوئے، ایڈ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو ماں کے قدم چومے یا باپ کے ہاتھ چومے، اللہ اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف چومنے پر میری گفتگو ان لوگوں سے ہرگز نہیں جو چومنے پر ہی مناظروں کی باتیں کریں، ایسے عقل والوں سے میرا کلام نہیں۔ میں زمین عشق و محبت پر بیٹھا ہوں، اس وقت میں صرف عشق و محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات اتنی ضرور کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں 1857 کے بعد نقصان کیا ہوا؟ میں نے کہا لوگ نبی کے غدار ہوئے تو ہوئے، لیکن لوگ ماں باپ کے بھی وفادار نہ رہ گئے۔ واللہ جب تک غریب نواز والے دین پر لوگ تھے، نبی کے نام پہ انگوٹھا بھی چومتے تھے، اور گھر سے نکلتے وقت ماں باپ کے قدم بھی چومتے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب سے انگوٹھا چومنے پر پابندی لگی ہے، تب سے قدم چومنے میں بھی پابندی لگی ہے، تب سے ہاتھ چومنے میں پابندی لگ گئی۔ لوگوں اپنے بچوں کو بچاؤ ان بھیڑیوں سے، یہ صرف انگوٹھے کے مخالف نہیں، یہ تمہاری ولدیت اور ولودیت کے بھی مخالف ہے، تمہاری وہ ابویت کے بھی مخالف ہے، امیت کے بھی مخالف ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھنا ان لوگوں نے بڑا انتشار پیدا کیا، ورنہ اللہ اکبر نبی کے نام پہ چومنا یہ بھی محبت تھی، اور گھر سے نکلتے وقت ماں باپ کے قدم چومنا یہ بھی محبت تھی۔ لیکن بات میں کوئی مناظرے کی طرف نہیں لے جاتا تاکہ مذاق کرکرا ہو، اتنا ضرور کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں چومنے کا کوئی ثبوت تو لاؤ، میں نے کہا نادان، چومنے کے ثبوت نہیں ہوتے، چومنا محبت پر دلالت کرتا ہے۔ فاروق اعظم نے چومنے کا مسئلہ محبت پر موقوف کر کے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ محبت میں فائدے نقصان نہیں دیکھے جاتے، محبت میں تو محبت دیکھی جاتی ہے۔ فاروق اعظم حجر اسود کو، جس کو پوری دنیا چومتی ہے، کہتے ہیں او پتھر میں جانتا ہوں نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو چومتے ہوئے نہ دیکھا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کی باتیں چومنا، لوگ بات اس پر بھی مناظرے کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا چونکہ میں مناظر نہیں، میرا عنوان وہ نہیں، میں تو صوفیہ کے مشرب کا امین بننا چاہتا ہوں، امین ہوں نہیں بننا چاہتا ہوں، ان سے دعا کرتا ہوں نظر ہو جائے تو کام میرا یہ بھی ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم چوم کر نکلتا ہے
1000 سال کی عبادت کا ثواب سبحان اللہ. اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے. تو فرمایا وہ جوان کہتا ہے اے خواب دیکھنے والوں، یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ جب میں مرا صرف قدم چومنے پر مرا، قدم چومنے پر اللہ نے یہ مقام عطا کیا. آج کیا ایسے مسلمان ہیں دوستوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ بلکہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ جلدی مر جائے. لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں عزت کی زمین پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت میرے ابا بہت بیمار ہے، تنگ آگے دعا کریں اللہ کو پیارے ہو جائیں. یہ تک ہم نے سنا ہے، ہم نے چہرے پھیرے. وجہ اس لیے کہ جو ماں باپ کی موت کی تمنا کرے انہیں پتا کیا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. واللہ زمین پر ایک دروازہ ایسا ہے جو دعا کا دروازہ کہلاتا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. لیکن آج کے مسلمانوں کو علم دین کے بارے میں کیا ہے، مذہب کے بارے میں کیا ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا اپنے گھر والوں کو ایسا مسلمان بناؤ جیسا مسلمان اللہ رسول چاہتے ہیں، یعنی وہاں نمازی بھی ہو، وہاں ماں باپ کے ساتھ وفا بھی ہو. ایک بات ماں باپ کی آگے تو عرض کروں، سرکار غریب نواز ہی فرماتے ہیں کہ سیدنا بایزید بستامی سلطان العارفین کو کسی نے پوچھا بایزید یہ مقام تمہیں کیسے ملا، یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ بایزید کا مرتبہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں. یہ سرکار غریب نواز نے بابا قطب سے بیان کیا. پوچھا یہ مرتبہ کون سا مرتبہ؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ان کا مرتبہ، غریب نواز نے وہاں یہ مرتبہ بیان نہیں کیا لیکن میں دوسری کتاب سے بیان کر رہا ہوں. مرتبہ یہ تھا کہ سرکار بایزید بستامی فرماتے، امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا کہ ایک لمحہ بھی اگر اللہ رسول کا جلوہ میری نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ دے دوں. یعنی بایزید کو وہ مرتبہ حاصل تھا کہ وہ ہر وقت اللہ رسول کے جلووں میں گم رہا کرتے. سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے بھی وہ جلوہ میری نظروں سے اوجل نہیں ہوتا. یہ مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ ہے. ہم گنبد خضرا دیکھنے ترستے ہیں اور وہاں خدا و رسول کا جلوہ آٹھوں پہر نگاہوں میں بسا ہوا ہے. یہاں تک کہ دعا کرنے والوں نے دعا کی وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. یہ ولیوں کی دعائیں وقت کے ولی نے، وقت کے قطب نے، جس کے پیر نے جسے 6 مہینے کی عمر میں خلافت و اجازت دے کر جس کی قطبیت کا اعلان کیا، وہ مفتی اعظم عالم اسلام نے دعا کی وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ کر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. بایزید کو یہ مرتبہ حاصل تھا کہ آٹھوں پہر یار کا جلوہ سامنے ہوتا تھا. فرمایا ایک لمحہ بھی اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ دوں. کسی نے پوچھا بایزید یہ مرتبہ ملا کیسے؟ جنید بغدادی کہتے بایزید کا مرتبہ ولیوں میں ایسا ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مرتبہ ہے. وہ پوچھا یہ مرتبہ ملا کیسے؟ تو جب حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں استاد کے ساتھ ایک استاد کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن. اس دور کے قرآن پڑھنے میں اور ابھی کے قرآن پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج بھی مصر والے ایسے قرآن پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ پڑھاتے الف با تا سا پڑھا کر الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ پڑھا کر پھر رخصت دے دیں. ختم ہو گیا قرآن شریف. یہی ہوتا ہے. معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. صحیح قرآن ختم ہو گیا، پورا گھر خاندان خوشی مناتا ہے. میرے بچے کو قرآن ختم ہو گیا، اس کو پوچھو بسم اللہ کا مطلب تو بتا. میرے راجہ بسم اللہ کا مطلب بتا، اس کو نہیں پتا ہوگا. وہ خیر سے صحیح قرآن پڑھ لے تو بڑی غنیمت ہے، ورنہ لوگوں کو تو وہ بھی نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ اگر اسکول کا ٹیوشن پڑھانا ہے تو شہر کا سب سے باصلاحیت استاد چاہیے انسان کی کتاب پڑھانے کے لیے، اور اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے مسجد کے مؤذن کے پاس بھی بھیج دیتے جاؤ. کسی محلے کی خالہ اماں کے پاس بھی بھیج دیتے جا کے وہاں قرآن پڑھ لو. اس بیچاری کو خود نہیں پتا کہ قرآن ہے کیا چیز، قرآن پڑھتے کیسے. تو پھر بچے ویسے ہی پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کو کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہی نہیں. الحمدللہ رب
رب العالمین پڑھتے رہے، ہاں کو ہاں کر دیا، اللہ اکبر معروف کو مجہول کر دیا، قل ہو اللہ احد کو قل ہو اللہ احد پڑھ دیا۔ قل ہو اللہ احد کا مطلب تھا کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اور تم نے جو قل ہو اللہ احد پڑھا، معاذ اللہ تو کہا کہ اللہ ایک ہے اس کو کھا جاؤ، اللہ کی تعریف کرنے چلے، خدا کو گالیاں دینے لگے نماز میں بھی۔ میں سوچتا ہوں اس قوم کو عزت کیسے ملے گی جو قوم نماز میں بھی خدا کی توہین کرتی ہے، قرآن صحیح نہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ میرے امیر میرے قائد اکثر تقریروں میں کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے جاؤ تو لوگ صحیح طور پہ دولہا بن کے نکاح میں کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو کلمہ پڑھاؤ، ان کو صحیح کلمہ نہیں آتا، الٹا سلٹا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہی ہے، میں تو یہ کر لیتا ہوں کہ بندے کی عزت بچ جائے، دولہے کو مائک دینے کی بجائے میں مائک لے لیتا ہوں تاکہ اس کی عزت ہو، اس کو درجنوں کے مجمع میں ذلیل کرے۔ یہی ہوتا ہے، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو کلپیں بن کر کے آ رہی ہے، اور ایسی کلپیں جس میں کلمہ غلط پڑھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور اس پہ ہنس رہے ہیں۔ ذرا مفتیوں سے پوچھو کہ اس کا بھی کیا حکم ہو، کلمے کو مذاق بنا رہے ہو؟ جو کلپ آئی بس عام کرو عام کرو، یہ کلپ عام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہی کام رہ گیا۔ رسول اللہ کی گستاخی کی کلپ آئے آگے بڑھاؤ، خدا کی گستاخی کی کلپ آئے آگے بڑھاؤ۔ ارے وہ نہ ہنجار نطفہ نہ تحقیق، وہ تو کمرے میں بول کے چپ ہو گیا، اب آگے سب بڑھانے کا کام تم ہی کرتے ہو۔ رسول اللہ کی توہین کی کلپ تم آگے بڑھاؤ، اس کو سننا حضرت، اس کو سننا حضرت، اس کو سننا بھائی، اس کو، ارے سن کے کر کیا لوگے؟ نبی کی توہین کی کلپ کیوں آگے بڑھاتے ہو؟ ہاں کسی اچھے عالم کی تقریر آ جائے، اچھی نعت آ جائے، وہ نہیں بڑھے گی آگے، اس کو تو سننا بھی نہیں ہے۔ اچھائی نہیں پھیلانا، برائی پھیلانا، یہی اپنا حال ہو گیا۔ تو بات دور نکلتی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں مسلمانوں، رسول اللہ کی توہین کی کلپیں آگے نہ بڑھایا کرو، اللہ کی توہین کی کلپیں آگے نہ بڑھایا کرو۔ قرآن صحیح نہ پڑھنے کا انجام، نماز میں بھی اللہ کی توہین تم خود کر رہے ہو، اگرچہ تمہیں اس کا شعور نہیں لیکن کر تو رہے ہو۔ تو میرے قائد کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت لوگ کلمہ صحیح نہیں پڑھتے، مجھے ڈر لگتا ہے میں ایک جملہ اس میں اور ایڈ کر دوں، حالانکہ بڑوں کی باتوں میں ایڈ نہیں کر سکتے، بے ادبی ہے، لیکن بڑوں سے فیض دے کر۔ نکاح کب ہوتا ہے؟ جب نانی اماں کا انتقال ہوتا ہے تب نکاح ہوتا ہے، بولو بھائی۔ ارے زندگی میں کوئی نیا دوست ملتا ہے تب نکاح ہوتا ہے، صحیح؟ برسوں کے، توجہ کرنا، اگرچہ میں ہندی کی زمین پہ بات کہہ رہا ہوں لیکن بات تو کہوں گا نا، ہو سکتا ہے جو سامنے بیٹھے ان کو نہ سمجھ پڑے لیکن جو دور بیٹھے ان کو سمجھ پڑے۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ برسوں کے ہجر کے ریگستانوں میں جب وصل کے گلستہ آباد ہونے کے پلان بنتے تب نکاح ہوتا ہے، جب برسوں کے خالی دل میں کسی کو بسانے کا انتظام ہوتا ہے تب نکاح ہوتا ہے، جب خدا کسی کے ایمان کی تکمیل کا فیصلہ کرتا ہے تب نکاح ہوتا ہے، جب کسی کو مالدار بننے کی ضمانت ملتی ہے تب نکاح ہوتا ہے، جب کسی کے غسل کے ہر قطرے پر فرشتے پیدا ہونے کے فیصلے ہو جاتے تب نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد غسل کے ہر قطرے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب مقدر بن جاتا ہے تب نکاح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد جو بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کرے اللہ کے لیے پاک دامن رہنے کے لیے اور پھر غسل کرے تو ہر غسل کے قطرے پر خدا اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے جنت مشکل ہے؟ میں تو کہتا ہوں وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ، کتنے بال ہیں، کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل میں اور ہر قطرے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ لیکن کس کو؟ جو فرائض واجبات کا پابند ہو، اس کو، جس کی نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو، اس کے لیے نوافل کیا بات ہے نا؟ تو یہ فضیلت ان کے لیے۔ پھر فرمایا غریب نواز بلند پرواز، میرے مرشد غریب نواز فرماتے ہیں یہ غسل کا ثواب ہوا کیوں؟ یہ بھی بتا دوں آپ کو۔
نکاح کی بات چلیے تو یہ بھی بتا دوں، آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اما حوا سے انہوں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا. آپ تو سمجھ ہی رہے ہوں گے میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جہاں کھل کر بات ہو سکتی وہیں ہو سکتی ہے، یہاں تو ہو بھی نہیں سکتی نا. تو مجھے اس کا بھی لحاظ ہے کہ میرے بڑے بھی پیٹ پر بیٹھے ہوئے سامنے بھی بڑے ہیں، پھر بڑوں سے زیادہ بچوں کا بھی خیال ہے، لیکن بات کرنا بھی ہے. جو لکھا ہوا ہے وہی بول نہیں سکتا. اس سے زیادہ مہذب الفاظ علامہ صاحب میرے پاس نہیں ہے، ختم ہو گئے. وظیفہ زوجیت ادا کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری اما حوا سے. تو حضرت جبریل آگے کہتے آدم غسل کیجیے. ابھی تک انسان غسل سے واقف نہیں تھا. آدم غسل کیجیے. تو حضرت آدم نے غسل کیا تو بہت سکون ملا. وہ کہا واہ کیا فرحت ہے جبریل میرے بھائی، تم نے بہت اچھا طریقہ بتایا. کہا فرحت تو ملی لیکن اس پہ اور بھی کچھ ہے. کہا کیا؟ کہا ہر بال سے جو ایک ایک قطرہ ٹپکا نا اس پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اور جتنے قطرے ٹپکے ہیں غسل کے اتنے فرشتے پیدا ہوں گے اور وہ قیامت تک عبادت کریں گے اور اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. اب وہ آدم تھے، اللہ والے لوگ اپنا ہی بھلا نہیں چاہتے، وہ سب کا چاہتے. تو حضرت آدم نے کہا یہ صرف میرے لیے ہے، یہ اور کسی کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے بھی. تو جبریل امین نے کہا اللہ فرماتا ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مومن مسلمان جو اس طرح کا غسل کرے گا اللہ اس کو بھی یہی انعام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر غریب نواز نے تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کر دیا. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں مگر بابا قطب جو حلال ذریعے سے بیوی سے اپنی حاجت پوری کر کے غسل کرے اس کے لیے تو یہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو زنا کرتا ہے، بدی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے پھر غسل کرتا ہے تو ہر بال کے قطرے پر، ہر بال کے ایک قطرے پر 1 سال کا گناہ لکھا جاتا ہے، 1 سال کے برابر پاپ لکھا جاتا ہے، 1 سال کے برابر جرائم لکھے جاتے ہیں. اور جتنے بالوں سے قطرے ٹپکتے ہیں ان قطروں کی تعداد کے برابر خبیث دیو جنات پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ سب قیامت تک پاپ کرتے رہیں گے، شرارت کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے اور ان سب کا عذاب اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل کے بعد وہ سارے شیاطین پیدا ہوئے. یہ کہہ کر غریب نواز رونے لگے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے قائد کہتے تھے، کہہ رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو اتنی خوشی کے موقع پہ کلمہ نہ پڑھ سکے صحیح، جو شادی کی خوشی کے موقع پہ صحیح کلمہ نہ پڑھ سکے وہ موت کے اضطراب میں صحیح کلمہ کیسے پڑھ سکیں گے؟ ان کی زبان پر موت کے اضطراب میں کلمہ کیسے آئے گا؟ مسلمانوں یہ تو اپنا حال ہو گیا ہے. تو بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا کہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات چل رہی تھی. حضرت بایزید بسطامی کو یہ مقام اور مرتبہ ملا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو مقام جبریل کو فرشتوں میں وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو، یہی بایزید بسطامی ہے کہ اللہ اکبر ہر وقت خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں. تو سرکار بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا بایزید یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو فرمایا کہ میں اپنے استاد کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا. وہی قرآن کی بات کہ مطلب کے ساتھ قرآن پہلے پڑھایا جاتا تھا، معنی کے ساتھ. تو آیت آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو بایزید بسطامی نے استاد سے پوچھا استاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا؟ کہا بیٹا ان کی خوشی میں اپنی خوشی سب قربان کر دو. اپنی زبان میں کہتا ہوں پارٹی دفتر اٹھایا، کتاب کاپیاں اٹھائی، جو بھی اس وقت کا ہو سکتا تھا، لپیٹا گھر آ گئے. امی آپ کی خوشی میں میری خوشی، کیونکہ وبالوالدین احسانہ سن کر آئے. ماں نے کہا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ کہا ماں چاہتا ہوں کہ ہر وقت مقام حضوری نصیب رہے اور اللہ رسول کا جلوہ ملے. بس ماں نے ہاتھ اٹھائے، مجھے آگے کیا اور عرض کے مولا یہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کر دے. سبحان اللہ.
بس اللہ نے عطا کر دیا، ماں کی دعا کی برکت سے مرتبہ ملا، یہ ہے ماں کی دعا۔ تو بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں آپ سے، ایسا مسلمان چاہیے جس کو جو نماز کا بھی پابند ہو، ماں باپ کا وفادار بھی ہو۔ ایسا مسلمان چاہیے ہمارے گھر میں کہ جو قرآن کے ساتھ وفا کرے۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ مغفرت ہوگی، کہا مغفرت کی وجہ؟ وہ کہا میں ایک سفر میں تھا، حالت سفر میں تھا، ایک شخص نے مجھے دعوت دی، میں اس کے گھر میں گیا، کھانا کھایا، لیٹا تو دیکھا کہ طاق میں قرآن رکھا ہے، پیروں کی طرف قرآن رکھا ہے۔ تو میں نے سوچا پیروں کی طرف قرآن رکھا ہے، تو میں نے سوچا یا اللہ یہ قرآن اللہ کا پیروں کی طرف، حالانکہ اوپر تھا مگر پیروں کی طرف تھا، تو میں نے سوچا کہ قرآن کو باہر کر دوں۔ پھر خیال آیا میں اندر رہوں، اللہ کی کتاب باہر ہو، اس کے لیے تو میں اللہ کی کتاب کو باہر نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کیا کیا، قرآن اندر رہنے دیا اور پوری رات نہیں سویا، سمٹ کر بیٹھ گیا قرآن کے ادب میں۔ اللہ کو یہی ادب پسند آ گئی، اللہ نے اسی پر میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی طرف پیر نہ کرنے پر یہ انعام ہو تو جو قرآن کو سینے میں بسا لے کیا انعام ہوگا۔ اب بات آخری جاتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں جب ایسے مسلمان بناؤ گے اپنے گھر میں، اور تم بھی ایسے مسلمان بنو گے، بیٹیاں بے پردہ نہ گھومے گی۔ اختصار سے اب کوئی لمبی بات کر بھی نہیں سکتا، وقت تو پورا ہوا۔ بیٹیاں بے پردہ نہ گھومے گی، بچے کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں گے۔ ہاں ہمارے گھروں میں سنیما نہ حال نہیں بنے گا، ہمارے گھروں میں فلمیں نہیں دیکھی جائے گی، ہمارے گھروں میں گانے نہیں سنے جائیں گے، یعنی وہ مسلمان کا گھر ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمان کا گھر کہلاتا تو ہے میرے عزیز، لیکن مسلمان کا گھر ہمارا ہے نہیں، اس لیے کہ جس گھر میں گانے بجتے ہوں، جس گھر میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہوں، جس گھر میں باپ اور بیٹا بازو میں بیٹھ کر کے لڑکی کو بھگاتے اور بھاگتے ہوئے کا منظر دیکھتا ہو، جس گھر کے اندر ماں اور بیٹی کسی لڑکی کے بھاگنے کا منظر سیریل میں دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے ہوں، وہ گھر بھی مسلمانوں کا گھر ہے۔ واللہ اگر مسلمانوں کا گھر دیکھنا ہے تو صحابہ کے گھر دیکھ لیں، مسلمانوں کا گھر دیکھنا ہے تو تابعین کے گھر دیکھ لیں، مسلمانوں کا گھر دیکھنا ہے تو اولیاء اللہ کا گھر دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، وہ کیا گھر تھے، وہ کیا مکانات تھے۔ واللہ ان گھروں کی دیواریں کچی تھی لیکن ان کے ایمان اتنے مضبوط تھے کہ نگاہ اٹھ جاتی تھی تو لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی۔ ان ماؤں کے سروں پہ دوپٹہ جو ہوتا تھا اس میں پیون تو لگا ہوتا تھا لیکن اس میں جرائم کے دھبے نہیں ہوتے تھے۔ آج تو ہزاروں کا دوپٹہ ہے لیکن گناہوں کی گندگی نے اس قدر اس کو جکڑ دیا ہے کہ آج اللہ اکبر بیٹیاں پاپ کے گڑوں میں گلے تک دھس گئی۔ سیریل دکھا دکھا کر کے بیٹیوں کو ہم نے آوارہ بنا دیا۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ہمیں شرم نہیں آتی، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر کی لڑکی یا عورت پازیب میں گھنگرو لگائے اور وہ گھنگرو بجنے کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہاں تک اللہ کی لعنت برستی ہے، خدا رحمت اٹھا لیتا ہے۔ جس مذہب نے گھنگرو کی، پازیب کی گھنگرو کی آواز سے منع کیا، اس گھر میں میوزک کے گانوں کی آواز کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن کتنے گھر محفوظ ہیں مسلمانوں کے، کتنے مسلمانوں کے گھر محفوظ ہیں؟ وہی تو کہہ رہے ہیں، بات اور رونا تو یہی ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا۔ کم سے کم آپ اپنی آل کو مسلمان کر لیں، اپنی اولاد کو سچا مسلمان بنا دیں، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ پہلی بات، اللہ سے تعلق جڑے گا، اور جب خدا سے تعلق جڑے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ غریب نواز میرے مرشد، کریم مرشد وضو کر رہے ہیں، آپ وضو فرما رہے ہیں، حالت وضو میں ایک عورت چلاتی ہوئی، دوڑتی بھاگتی ہوئی آئی۔ مرشد غریب نواز نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی میرے بچے کو بے قصور سولی پر چڑھا دیا گیا، اسے پھانسی دے دی گئی، اسے قتل کر دیا گیا۔ وقت کے شہنشاہوں سے انصاف نہ ملا تو محمد کے فقیر کی چوکھٹ پر انصاف طلب کرنے کے لیے آئی ہوں۔
اب غریب نواز ایک بوریا نشین درویش بادشاہ کے حکم پر پھانسی کا پھندا ہو کیا سکتا تھا؟ اسی کو کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز سرکار نے وضو کرتے ہوئے کہا کیا واقعی تیرا بچہ بے قصور تھا؟ جی حضور میرا بچہ بے قصور تھا، چل کر دیکھ لیں۔ پھانسی کی خبر سن کے آئی تھی، جب غریب نواز وہاں تک گئے تو پھانسی دی جا چکی تھی اور اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی پھانسی کے پھندے پہ۔ پھانسی دینے والے اپنا کام پورا کر کے وہاں سے نکل چکے تھے۔ وہ خاتون تو پچھاڑے مارنے لگی کہ اس کا ایک لوتا لال ہی دنیا سے چلا گیا۔ میرے خواجہ سے کہا دیکھیں میرے بچے کو بے قصور مار دیا گیا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں، مسلمان ہونا یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی مشکل اور حاجت لے کر آئے تو تم اس کی مشکل اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے ذرا چند قدم چل لیا کرو۔ اگر مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دیا کرو، اگر امداد کر سکتے ہو تو امداد کر دیا کرو۔ حیرت ہے اسلام دشمن دنیا کے اندر لوگ قریت کر افراد نکال رہے ہیں، ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں کہ ان کو اوپر لے جائیں، اور ہم اپنی بڑی بڑی ہستیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم ان کو دفن کر دیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے جو اپنے بزرگوں کو دفن کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تل جائیں، پھر وہ اپنے معاصرین کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ اس لیے کسی کو دفن کرنے کی کوشش نہ کرو، کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ کسی مفکر نے کہا تھا مرنے کے بعد تو سبھی کندھا دیتے ہیں، لوگوں مرنے کے بعد کیا کندھا دینے آتے ہو؟ اگر اس کو جیتے جی تم نے کندھے کا سہارا دے دیا ہوتا تو شاید وہ اتنا رسوا ہو کر دنیا سے نہ جاتا۔ ہم نے تو لوگوں کی مدد ہی کیا کی؟ ہم نے تو کسی کو بھوکا دیکھ کر کے ہنسی اڑائی، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے ہم نے ہنسی اڑائی۔ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے، حالانکہ دین یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ کسی کا دکھ نہ دیکھو، کسی کا درد نہ دیکھو، ہو سکے تو خود بھوکے رہ کر کسی کو کھلا دو، ہو سکے اپنی ضرورت کی چیز کسی پہ قربان کر دو، ہو سکے کسی کی خوشی کے لیے اپنی خوشی اس کے قدموں پہ قربان کر دو۔ لیکن ہم یہ ساری چیزوں پر عمل تو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضور غریب نواز نے دیکھا پھانسی کے پھندے پہ وہ شخص لٹکا ہوا ہے، آپ نے اپنے عصا کا اشارہ کیا اور کہا کہ اے اللہ اگر یہ بندہ بے قصور تھا تو تیرا فقیر معین الدین کہتا ہے اس کو پھر سے زندگی عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بے قصور تھا تو اس کو زندگی عطا کر دے۔ وہ پھانسی کے پھندے پہ زندہ ہوا، غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا، لپٹ گیا۔ وہ خاتون بھی قدموں پہ گری اور سرکار غریب نواز یہ کہتے ہوئے آئے یار مسلمان ہونے کا، توجہ فرمائیں، مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اللہ سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ اگر کسی مردے کے بارے میں کہہ دے اسے زندہ کر دے تو وہ زندہ ہو جانا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ سے اللہ، اتنا تعلق سبحان تو اللہ۔ مسلمان کا ہو۔ توجہ کرو مسلمانوں، غریب نواز کہتے درویش کا، مسلمان کا اللہ سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ اگر کہہ دے کسی مردہ کو زندہ ہو جا تو اللہ اسے زندہ کر دے۔ کیا اپنا اتنا بھی اللہ سے تعلق ہے میرا یا آپ کا؟ اب غور کیجئے، اب غور کیجئے، مشکل کس نے پیدا کی؟ پیر پہ کڑھانا کس نے مارا؟ بولا وہ تو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے نا۔ بے شک تعلق تو ہم نے کمزور کیا نا۔ آؤ تعلق مضبوط کرے، اور یہ تعلق کب مضبوط ہوگا؟ پہلے جب خود مسلمان بنو، بہت کچھ بن گئے، پہلے مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو۔ کم سے کم نماز کے لیے وقت نکالو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اس لیے کہ جب تک کہ حرام کھاتے رہو گے عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ کسی کو دکھ نہ دو، سکھ پہنچاؤ۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، ہمارے قدم کو جما دے گا، دونوں جہان کی عزتیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔
دے، غریب نواز کے فیض و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔